بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد مبارک ہے، دنیا اس کو یتیم سمجھتی ہے جس کے ماں باپ نہیں ہوتے، مگر میں اس کو یتیم سمجھتا ہوں جس کے اچھے دوست نہ ہوں۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ اپنی ماں اور بیوی کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو، ہو سکتا ہے کہ اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ لوگوں کے عیب سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہوتے ہو۔ یہ کیسا دور ہے جہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہوتا جتنا دوسرے کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام کو واپس جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت تک نہ کر سکے، اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بولتا۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کہ کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون چھوڑ کر۔ کوشش کرو سب کچھ ٹوٹ جائے، پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ مت کریں۔ مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ ان کو جانتے ہی نہیں۔ یقین رکھیے نئی منزلیں آپ کی منتظر ہوں گی۔ کسی کی تلاش میں مت نکلو، لوگ گم نہیں ہوتے، بدل جاتے ہیں۔ اگر آپ اچھے ہیں اور جدا ہونے والا برا ہے تو پھر اس کا نقصان زیادہ ہے کہ وہ اچھے سے محروم ہو گیا، اور آپ کو مبارک ہونی چاہیے کہ آپ کہ برا شخص چلا گیا۔ وفاداری کا مطلب ہے کہ جو بھی تم پر بھروسہ کر رہا ہے اسے مایوس نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے 3 چیزوں کا عادی بنا دیتا ہے: کم بولنے کا، کم کھانے کا اور کم سونے کا۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن ہم دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ تمہیں درد دیں گے، رب تمہیں مرہم دے گا۔ لوگ تمہیں ذلت دیں گے، رب تمہیں عزت دے گا۔ لوگ تمہارے اوپر جج بنیں گے، رب تمہیں انصاف دے گا۔ لوگ تمہارے منہ کا نوالا چھینیں گے، رب تمہیں بے حساب رزق عطا کرے گا۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی خود کے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا، اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا۔ ٹھوکر ان کو بھی لگتی ہے جو اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتے ہیں، مگر اللہ رب العزت پر بھروسہ انہیں کبھی پستی میں گرنے نہیں دیتا، انہیں سنبھال لیتا ہے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد مہلت مل جانا، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، جب چپ کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ نہ جانے کون سی سازشوں کا ہم شکار ہو گئے کہ جتنے صاف دل تھے اتنے داغدار ہو گئے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے
اور وہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگ کر انسان کی جڑ کاٹ دیتے ہیں۔ آپ کی خامیاں اور کوتاہیاں بتانے اور آپ کو سمجھانے والا ہی آپ کا سچا اور اچھا دوست ہوتا ہے، اور ہر وقت صرف آپ کی تعریفیں کرنے والا چاپلوس ہوتا ہے۔ لوگ بولتے رہتے ہیں اور بولتے رہیں گے، سو آپ انہیں سن کر بھی انسنا کرنا سیکھیں۔ خوش رہنے کے لیے بہرا ہونا پڑتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔